بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آج ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ساعتوں میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے 3 روزہ دورہ فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کی آج پہلی نشست ہے جس میں ہم تذکرہ کریں گے معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کی انفرادی حیثیت کیا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر یہ معجزہ کیوں عطا کیا گیا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ سفر معراج، نقوش کف پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاندنی۔ معجزہ معراج تاریخ ارتقاء نسل انسانی کا وہ سنگ میل ہے جسے کسر ایمان کا بنیادی پتھر بنائے بغیر تاریخ بندگی مکمل نہیں ہوتی اور روح کی تشنگی کا مداوا نہیں ہوتا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز، انوکھا اور نادر الوقوع واقعہ ہے کہ جس کی تفصیلات پر عقل ناقص آج بھی حیران ہے۔ اسے کچھ سجائی نہیں دیتا کہ آخر سفر معراج کیوں کر طے ہوا۔ عقل حیرت کی تصویر بن جاتی ہے اور یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ انسان کامل حدود سماوی کو عبور کر کے آسمان کی بلندیاں طے کرتا ہوا لامکان کی وسعتوں تک کیسے پرواز کر سکتا ہے، اور وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جسے دیکھنے کی عام انسانی نظر میں تاب نہیں۔ اس لیے حدود و قیود کے پابند لوگ اس بے مثال سفر معراج کے عروج و ارتقاء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اسے من و عن اور مستند انداز سے مذکورہ تفصیلات کے ساتھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ایسے شبہات وارد کرتے ہیں اور تشکیک کا ایسا غبار اڑاتے ہیں کہ دلائل سے غیر مسلح ذہن اور عام آدمی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور دیوار ایمان متزلزل سی ہونے لگتی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں معجزہ معراج خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ انبیاء کی ورق گردانی کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کو اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی معجزات سے نوازا۔ ہر نبی کو اپنے عہد، اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے حوالے سے معجزات سے نوازا تاکہ ان کی حقانیت ہر فرد واحد پر آشکار ہو اور وہ ایمان کی دولت سے سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کیونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، ہزاروں جادوگر دربار شاہی سے وابستہ ہوتے، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دینے کی قدرت سے فیض یاب تھے، کوڑیوں کو تندرست کر دیتے کہ اس زمانے میں طب کا دورہ تھا اور انسانی نفسیات کو یہی بات زیادہ اپیل کرتی تھی۔ ہر نبی اپنے وقت کے ہر کمال سے آگے ہوتا ہے۔ امت جس کمال پر فائز ہوتی ہے، نبی اس کمال پر بھی حاوی ہوتا ہے۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانا تھا۔ باب نبوت اور رسالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بند ہو رہا تھا۔ ختم نبوت کا تاج سر اقدس پر سجایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین قرار پائے۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات سے نوازا گیا جن کا مقابلہ تمام زمانوں کی قومیں مل کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کسی زمان کی جو قوم ہے، کسی بھی زمانے کی، وہ مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے معجزات عطا کیے۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ امت محمدی چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالے گی۔
اور آج آپ دیکھ لیں کہ سائنس جو ہے وہ چاند پر پہنچ چکی ہے۔ تو اسی لیے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان و لامکان کی وسعتوں میں سے نکال کر اپنے قرب کی حقیقت عطا فرمائی کہ جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی تمام معجزات اور دیگر انبیاء اور رسول کے تمام معجزات ایک طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کی ہماگیریت اور عالمگیریت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے جس کی عظمت میں وقت کا سفر طے ہونے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جائے گا اور نئے نئے کائناتی انکشافات سامنے آ کر معجزہ معراج کی حقانیت کی گواہی دیتے رہیں گے۔ ارتقاء کے سفر میں اٹھنے والا ہر قدم سفر معراج میں نقوش کف پاک کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ سے اٹھا اور براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، وہاں سے آسمانوں اور پھر وہاں سے عرش معلی تک گیا، حتیٰ کہ مکان و لامکان کی وسعتیں طے کرتا ہوا مقام کعبہ قوسین پر پہنچا اور پھر حسن مطلق کا بے نقاب جلوہ کیا۔ انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی، جب گھر لوٹا تو گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور غسل اور وضو کا پانی حرکت میں تھا۔ ابو لہب اور ابو جہل کی عقل آڑے آ گئی، غبار تشکیک نے حقائق کو چھپا لیا، جبکہ ابو بکر عشق کی بازی جیت گئے اور صدیق کے لقب سے ملقب ہوئے۔ انسان کا سفر ارتقاء نقوش کف پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کا نام ہے۔ اب چلتے ہیں کہ سفر معراج کیسے ہوا، عالم بیداری میں ہوا یا خواب میں ہوا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کے سائنسی دور کے ارتقاء اور کائناتی انکشافات کے اس دور میں بھی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں زمینوں اور آسمانوں کی سیر کی اور جب میں واپس آیا تو میرا بستر گرم تھا، تو اس سے منو تسلیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خواب کی بات ہے اور خواب میں ایسا ہونا ممکن ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعویٰ خواب کے حوالے سے کرتے تو ابو لہب کو اس کی حقانیت سے انکار ہوتا اور نہ ہی ابو جہل کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ عالم بیداری میں کیا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کی سیر میں نے عالم بیداری میں کی، اس لیے عقل عیار اسے تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئی۔ اب چونکہ جاگتے ہوئے یہ سب ہونا انسانی فہم و ادراک سے بالا تر تھا، لہٰذا اس معجزے کو اہل ایمان کے لیے ان کی ایمانوں کی آزمائش قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے تو شب معراج کے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے۔ ایمان والے مان گئے اور ظاہر جو ہیں وہ اس میں الجھ گئے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں جو رویا لفظ آیا ہے چونکہ عام طور پر خواب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا حضور کو سفر معراج جو ہے وہ خواب میں عطا ہوا۔ در حقیقت یہ مفہوم صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ عربی زبان میں رویا جو ہے یہ رات کے وقت کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، اور دور جاہلیت کے کئی عرب شعراء کا کلام بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں رویا سے مراد مطلق مشاہدہ ہے، اور اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے خود کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، یہ معراج کروا کر۔ تو چونکہ یہ چیز کسی بھی انسان کے لیے عملاً ناممکن تھی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اسے اپنی قدرتوں کی طرف منسوب کیا اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، کہ ہر نقص، عیب اور ناممکن کے لفظ سے پاک ہے وہ قادر مطلق ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرانے۔ اب کفار و مشرکین مکہ کا رد عمل ہی ظاہر کرتا ہے کہ معجزہ معراج کوئی معمولی واقعہ نہ تھا اور نہ یہ کوئی خواب ہی بیان ہو رہا تھا۔ اگر یہ خواب ہوتا تو کفار و مشرکین کا ایسا منکرانہ رد عمل سامنے نہ آتا اور نہ تو قرآن میں اس کا ذکر اس اہتمام سے ہوتا۔ اب جو قاضی ایاز ہیں وہ اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں اپنی تحقیق کے مطابق ان صحابہ اور ائمہ کرام کو جسمانی معراج پر ایمان رکھنے والا کہا ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ اسلاف اور مسلمانوں کی اکثریت اسراء یعنی معراج کو جسم کے ساتھ بیداری میں ہونے پر ایمان رکھتی ہے، اور یہی سچا قول ہے۔ اور اس قول میں حضرت ابن عباس، جابر، انس، حذیفہ، عمر، ابو ہریرہ، مالک بن سعسع، ابو حبا بدری، ابن مسعود، ضحاک، سعید بن جبیر، قتادہ بن المسیب، ابن شہاب، ابن زید، حسن، ابراہیم، مسروق، مجاہد، اکرمہ، ابن جریح رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل ہیں، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول پر دلیل ہے، اور یہ قول طبری نے اور ابن حنبل کے علاوہ مسلمانوں کی اکثر جو غالب اکثریت ہے ان کا بھی یہی قول ہے، اور متاخرین نے، فقہاء نے، محدثین نے، مکلمین نے اور مفسرین نے بھی یہی قول نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عالم بیداری میں جسمانی صورت کے ساتھ ہوئی۔ انسان جو ہے یہ ظاہر و باطن کا پیکر دل نشیں ہے، داخل سے خارج تک اور خارج سے داخل تک سفر ان گنت مراحل کا امین ہوتا ہے۔ باطن ایک ایسا شفاف آئینہ ہے کہ جس میں ظاہر کی دنیا کا ہر عکس جلوہ گر ہوتا ہے، اس طرح ظاہر بھی من کی دنیا کا عکاس ہے۔ باطن کے 5 لطائف ہوتے ہیں جن میں قلب ہوتا ہے، روح ہوتی ہے، سر ہوتا ہے، خفی ہوتا ہے اور اخفا ہوتا ہے۔ سفر عالم جو معراج جو ہے یہ عالم بیداری میں ہوا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ معراج یکجہتی نہ تھی، بلکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والی معراج تمام لطائف کی معراج بھی تھی، یعنی اس میں قلب بھی، روح بھی، سر بھی، خفی بھی اور اخفا، یہ 4 لطائف جو تھے یہ شامل تھے۔ وہ ایسے کہ ہر لطیفے کا مقام اپنی جگہ سے اٹھ کر اوپر کے مقام پر چلا گیا، یعنی جسم اطہر جو نفس کا مظہر تھا جب مقام کعبہ حسین پر پہنچا تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر تھا، لیکن جسم کے مقام سے اٹھ کر مرتبہ قلب پر پہنچ گیا۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیسے کیا۔ اب اصل بات یوں ہے کہ اس سلسلے میں 2 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اللہ جل شانہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کیا، اس نے کفر کیا۔ جس کو امام بخاری نے اس روایت کے ساتھ نقل کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آیت رؤیت کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی معراج کی آیت کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں اس امت سے بہتر جانتی ہوں۔ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ اب امام طبرانی جو ہے وہ معجم الکبیر والاوسط میں اب حضرت ابن عباس کا قول بھی نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اور دوسری مرتبہ دل کی آنکھوں سے۔ اب حضرت ابن عباس کے قول کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ انہیں مان لیا جائے، کیونکہ سر کی آنکھیں جب تک جسم مرتبہ جسم پر رہیں گی اللہ تعالیٰ کے حسن اور اس کے نور ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو سر کی آنکھیں مرتبہ قلب پر فائز ہو چکی تھی اور جسم رتبے میں دل سے بدل چکا تھا، یعنی کھلی ہوئی تو سر کی آنکھیں تھیں مگر ان کا دیکھنا ایسا تھا کہ دل دیکھ رہا ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا، سورۃ نجم میں ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ یہ دل وہی تو دیکھ رہا تھا جو آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ اسی طرح قلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج حاصل ہوئی تو وہ مرتبہ روح پر پہنچ گیا، یعنی دل تو پہلے ہی اللہ رب العزت کی مخویت میں غرق تھا،
جب وہ روح کے مرتبے تک پہنچا تو فنا ہو گیا، پھر روح کو سر کا درجہ ملا تو وہ فنائے تام کے درجہ تک پہنچی، پھر سر خفی اور اخفا کے مرتبے تک پہنچا تو کبھی دنا کے ذریعے مولا کو دیکھا تو کبھی فتح اللہ کے ذریعے قرب کی انتہائی نصیب ہوئی، آخر کار مشاہدہ اپنے کمال کو پہنچ گیا، جسے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا کہ وَلَقَدْ رَأَہُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور اب انہوں نے وہ جلوہ دوسری بار دیکھا۔ سفر معراج میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر لطیفے کو قرب الہی نصیب ہوا اور وہ دیدار الہی کی لذت دوام سے ہمکنار ہوا۔ جب سب مراحل طے پا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں کرۂ ارضی کی طرف لوٹے کہ ہر لطیفے میں مولا کے قرب اور اس کے دیدار کی لذتیں سما چکی تھیں۔ اب چلتے ہیں سفر معراج کے مراحل کی طرف کہ سفر معراج کے کتنے مراحل ہیں۔ تو اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ چونکہ زمینی سفر ہے اور انسانی دنیا کا حصہ ہے اور ذہن انسانی میں اس کی تفہیم نسبتاً آسانی سے ممکن ہے، اس لیے اسے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ سفر کے احوال بھی، واقعات بھی اور اس کی حقانیت پر دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اب دوسرا جو مرحلہ ہے اس کا وہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہ کرۂ ارضی سے کہکشاؤں کے اس پار واقع نورانی دنیا تک کا سفر ہے۔ یہ چونکہ مخلوق کی حدود کے اندر تھا لہٰذا اسے بھی بیان کیا گیا، مگر تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا کیونکہ یہ پوری طرح ذہن انسانی میں آنے والا نہ تھا۔ اب جو تیسرا مرحلہ تھا وہ سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے، چونکہ یہ سفر محبت اور عظمتوں کا سفر تھا اور یہ ملاقات محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، لہٰذا اس روداد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورۃ النجم میں فقط اتنا فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو راز اور پیار کی باتیں کرنا چاہیں وہ کر لی۔ اب کسی کو اس سے کیا غرض کے کیا باتیں کی، جبکہ اس مقام پر فرمایا انہ هو السمیع البصیر۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا کیا کہ انہ هو السمیع البصیر میں کہ دیکھنے والا اور سننے والا کون ہے۔ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت بھی ہو سکتی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس آیت انہ هو السمیع البصیر کے جو معنی ہے وہ علامہ علوسی نے بھی تفسیر روح المعانی میں بیان کیے ہیں۔ وہ اس کے دو معنی لیتے ہیں۔ پہلا معنی یہ لیتے ہیں کہ بے شک اس مقام پر فقط اللہ ہی تھا جو پیار برے انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکھڑا تکنے والا تھا اور جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی زبان سے اس کی عرضداشت سننے والا تھا۔ اب دوسرا معنی یہ لیتے ہیں کہ بے شک اس مقام پر فقط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جو اپنے رب تعالیٰ کے حسن بے نقاب کے جلوے میں مشغول تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشادات اور پیار بری باتیں سننے والے تھے۔ اب یہ وہ مقام تھا جہاں سفر محبت و عظمت اپنے مقصود کو پانے والا تھا جس کا مخلوق سے کوئی تعلق ہی نہ تھا، لہٰذا اس کے بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کبھی تو وہ سننے والا ہے اور یہ سنانے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت سننے والا ہے اور محبوب سنانے والا ہے، اور کبھی محبوب دیکھنے والا ہے اور اللہ رب العزت دیکھا جانے والا ہے۔ یہ معنی امام ساوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زبان حکمت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تاکہ واضح ہو کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا حال معلوم ہو سکے۔ عارف الرائی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ: اگر تو لن ترانی اور ما کاذب الفؤاد ما رائی کا آپس میں مقابلہ کرنا چاہو تو تیری سمجھ میں آ جائے کہ حقیقت کیا ہے کہ موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے جبکہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس بھی دنگ نہ ہوئی۔ اب جاتے ہوئے آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ دو کمانوں کا استعارہ، جو لفظ استعمال ہوا کہ فاصلہ دو کمانوں سے یا اس سے بھی کم رہ گیا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے کہ جو محبت ہے وہ اپنی زبان خود تخلیق کرتی ہے
اظہار محبت کسی بھی لفظ کا مرہون منت نہیں ہوتا، چشمے بیتاب سارا حال کہہ دیتی ہے۔ محبت کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تعلق اتنا گہرا ہو کہ دو کا ذکر کرنا ہو تو اس طرح کیا جائے جیسے ایک ہی کا ذکر ہے، حتیٰ کہ غیریت کا تصور تک مٹ جائے۔ مثلا قرآن مجید میں جب ارشاد ہوتا ہے کہ ثم دنا فتدلی، اب اس آیت میں دو افعال ہیں، کبھی مگر کسی ایک کے فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب اس کی مختلف صورتیں بھی ممکن ہیں۔ اب پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں کا فاعل اللہ ہو، یعنی جو اگر دونوں کا فاعل اللہ ہوگا تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ پھر قریب ہوا، اللہ پھر مزید قریب ہوا، یعنی ثم ایک تو دنا فاعل ہے اور ایک فتدلی فاعل ہے۔ اگر دونوں کے جو مفہوم ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو بنایا جائے تو ایک معنی یہ ہوگا کہ دنا اللہ قریب ہوا، فتدلی پھر اللہ مزید قریب ہوا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کا فاعل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا جائے، تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ دنا ثم دنا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہوئے، فتدلی پھر مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہوئے۔ اب تیسرا معنی کیا لیا جائے اگر ممکن ہو تو دنا کا جو فاعل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا جائے کہ حضور قریب ہوئے، اور تدلی کا فاعل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو بنایا جائے کہ حضور قریب ہوئے پھر مزید اللہ رب العزت کی ذات قریب ہوئی۔ یہ معنی زیادہ قرین قیاس ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلا قرب تو آنے والا ہی چاہتا ہے، جب حضور گئے تو حضور ہی چاہتے تھے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو، مگر مخلوق کو محدود ہونے کے سبب سے کسی نہ کسی حد پر رک ہی جانا تھا، سو باقی رہنے والے فاصلے کو مٹانے کے لیے اور قرب کی حدود کو توڑ دینے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات آگے بڑھی جو کہ غیر محدود ہے۔ اب اس کی تائید امام شارانی کی بیان کردہ اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پہنچے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کف یا محمد، ٹھہر جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ربک یصلی، بے شک تمہارا رب قریب ہوتا ہے۔ اب صلی یصلی کا معنی قریب ہونا صاحب الصلاۃ والبشر نے بھی لیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ کس قدر قریب ہوا، تو اس کا جواب اس آیت کریمہ سے بخوبی ملتا ہے جو اللہ رب العزت نے سورۃ نجم میں ارشاد فرمایا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم رہ گیا کہ جس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ اب ایک آخری نقطہ جو اللہ رب العزت نے کمان کا ذکر کیوں کیا، کمانوں کی مثال دے کر اس کا معراج کا ذکر کیوں کیا، فاصلے کا ذکر کیوں کیا، تو اس کی جگہ پہ ایک لطیف سا نقطہ ہے وہ بیان کریں گے کہ چونکہ جزیرہ نمائے عرب میں ظہور اسلام کے وقت اگرچہ کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، سیاسی اور جغرافیائی وحدت کا تصور عملاً مفقود تھا، تاہم جو قبائلی رسم و رواج تھے ان کی پابندی کی جاتی تھی، اور عربوں کا اپنا ایک مزاج تھا جس نے ان کی ثقافتی اکائی کو بڑی حد تک زمانے کی دستور سے محفوظ رکھا تھا۔ اب عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب دو قبیلے آپس میں ملتے اور مواخذہ کر کے یک جان دو غالب ہونا چاہتے تو فریقین آپس میں اپنی کمانوں کو بدلتے اور پھر ملا کر تیر پھینکتے، دونوں تیر پھینکتے، تو تصور یہ کیا جاتا کہ ایک کا پھینکا ہوا تیر دوسرے کا ہے اور دوسرے کا پھینکا ہوا تیر پہلے کا ہے، ایک فریق کی دوستی دوسرے فریق کی دوستی ہے اور ایک فریق کی دشمنی دوسرے کی دشمنی ہے۔ تو گویا کعبہ قوسین کی مثال دے کر اللہ رب العزت بھی یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے اللہ سے تعلق جوڑنے کا ارادہ رکھا اسے چاہیے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے لپٹ جائے، اور جس کسی نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ بغض رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ تنقیص کی جسارت کی، اللہ رب العزت نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ معراج بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ معجزہ براہ راست اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کی حقیقت کسی بھی فرد بشر کی سمجھ بوجھ، اس کی عقل و خرد اور فہم و فراست کی پرواز سے بلند ہے اور بہت ہی بلند ہے، حتیٰ کہ کسی کے لیے اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔
تو الحمدللہ یہ تھا ہمارا آج کا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع، کہ جس میں ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ آخر یہ معجزہ کیوں عطا ہوا اور اس کے عطا کرنے کی وجوہات کیا تھی۔ انشاءاللہ کل کی دوسری نشست میں ہم سفر معراج کے تینوں مراحل پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس نشست کو شیئر کیجیے اور اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے وما علینا الا البلاغ۔